بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 دونوں میں آپ نے فعل ماضی معروف کا بیان پڑھا، اور سبق نمبر 6 میں آپ نے فعل ماضی معروف کی گردان عین کلمہ کے فتحہ کے ساتھ، اور سبق نمبر 7 میں فعل ماضی معروف کی گردان عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اب 8ویں سبق میں آپ فعل ماضی معروف کی گردان عین کلمہ کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے ہم 8واں سبق شروع کرتے ہیں۔ 8واں سبق فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان، یعنی اس الفاظ سے فعل ماضی معروف کی گردان جس کے عین کلمہ پر پیش ہو۔ گردان ترجمہ صیغہ: کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کروما بزرگ ہوئے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ کرومو بزرگ ہوئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ کرومت بزرگ ہوئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ کرومتا بزرگ ہوئیں وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ کرومنا بزرگ ہوئیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ کرمتا بزرگ ہوا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ کرم تما بزرگ ہوئے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ کرم تم بزرگ ہوئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ کرمتی بزرگ ہوئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ کرم تما بزرگ ہوئیں تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ کرم تنہ بزرگ ہوئیں تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ کرم تو بزرگ ہوا میں، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث، یعنی بزرگ ہوا میں ایک مرد یا بزرگ ہوئی میں ایک عورت۔ کرمنا بزرگ ہوئے ہم 2 مذکر، ہم سب مذکر، ہم 2 مؤنث، بزرگ ہوئی ہم 2 مؤنث یا ہم سب مؤنث۔ اس طرح سے 4 صیغوں کے لیے صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ تو یہ ہے فعل ماضی معروف کی وہ گردان جس کے عین کلمہ پر ضمہ یعنی پیش ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی مثبت معروف میں اگر 3 حرف ہوں تو اس کے پہلے حرف یعنی فا کلمہ پر فتحہ یعنی زبر ہوگا، اور آخری یعنی لام کلمہ پر بھی فتحہ یعنی زبر ہوگا، اور عین کلمہ پر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش ہوگا۔ زبر، زیر اور پیش تینوں کی گردان اور تینوں کی مثالیں آپ مسلسل 3 اسباق سے پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 6، سبق نمبر 7 اور سبق نمبر 8 میں بھی اسی کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تمرین مشق: اس تمرین میں بھی کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، اور ان سوالات کو بغور پڑھیے اور پڑھے ہوئے اسباق کی روشنی میں اس سبق کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال نمبر 1، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بضم العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ مصادر یہ مصدر کی جمع ہے۔ قرب نزدیک ہونا ایک مصدر یہ ہے، بعد دور ہونا، نظافت صاف ستھرا ہونا، کثرت زیادہ ہونا۔ تو یہ 4 مصادر دیے ہوئے ہیں، اور ان 4 مصادر سے آپ کروما کے وزن پر گردان لکھیں اور اس کو یاد کریں۔ جیسے مان لیجئے یہ قاف ہے، یہ فا کلمہ ہے تو اس پر زبر، اور یہ با یہ لام کلمہ ہے اس پر بھی زبر، اور اس را پر یعنی عین کلمہ پر آپ پیش لکھیں۔ اس کے بعد پڑھیے اس کو: قاروبا، قاروبا، قاروبو، قاروبت، قاروبتا، قاروبنا۔
قربتا، قربتما، قربتم، قربتی، قربتما، قربتنا، قربتو، قربنا۔ اسی طرح سے آپ یہ جو بعدن لکھا ہے اس پر با پر زبر، دال پر زبر اور عین پر پیش دیجئے تو بنے گا کاروما کے وزن پر بعودا، پھر گردانیے بعودا، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتنا، بعودتو، بعودنا۔ ایسے ہی نظافتن ہے تو اس میں نو اور زو اور فا یہ تین حروف اصلی ہیں، تو نو کو زبر، فا کو زبر اور اس زو کو آپ پیش دیجئے، اس کے بعد گردان لیجئے۔ اسی طرح سے کسرتن میں کاف اور سا اور را یہ حروف اصلی ہیں، کاف پر زبر، سا پر پیش اور را پر زبر دے کے گردانیے کسورا، کسورا، کسورو، کسورت، کسورتا، کسورنا، کسورتا، کسورتما، کسورتم، کسورتی، کسورتما، کسورتنا، کسورتو، کسورنا۔ اس طرح سے یہ چار مصادر ہیں، ان سے آپ گردان لکھ لیجئے اور انہیں یاد کر لیجئے تاکہ اس طرح کے دوسرے الفاظ جب آپ کے پڑھنے میں آئیں اور آپ ان کی گردان سیکھنا چاہیں تو آپ کے سیکھنے میں اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری لاحق نہ ہو۔ سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ یہاں بھی تقریباً کچھ 9 افعال دیے گئے ہیں، ان 9 افعال کو پہچانیے کہ یہ فعل کا کون سا صیغہ ہے اور اس کے بعد آپ ان کا ترجمہ کیجیے۔ پہلا لفظ ہے ثقلنا، یہ نو الف زبر نا جمع متکلم کی علامت ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے ثقلنا، ہم بھاری ہوئے۔ ضعفنا، یہ نو زبر نا جمع مؤنث غائب کی علامت ہے، صیغہ یہ جمع مؤنث کا ہے، وہ کمزور ہوئیں۔ شروفتا، یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوگا وہ دونوں عزت والیاں ہوئیں یا وہ دونوں بلند مرتبے والی ہوئیں۔ بصرتی، زیرتی، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو نے دیکھا۔ کبرتما، یہ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، دونوں صیغہ آپ بنا سکتے ہیں چونکہ دونوں اسی وزن پر آتے ہیں۔ تم دونوں بلند مرتبہ والے ہوئے یا تم دونوں بلند مرتبے والی ہوئیں۔ بطل تو، یہ واحد متکلم کا، تے پیش تو واحد متکلم کی علامت ہے تو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہوا۔ میں بہادر ہوا یا میں بہادر ہوئی۔ طہورت، تا ساکن واحد مؤنث غائب کی علامت ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ پاک ہوئی۔ عظوما، فا کلمہ پر زبر، عین کلمہ پر زبر اور فا کلمہ پر زبر، لام کلمہ پر زبر اور عین کلمہ پر پیش ہو تو اس طرح کی یہ علامت واحد مذکر غائب کی ہے اور اس کا معنی ہوگا وہ بڑا ہوا۔ سہلتما، یہ بھی کبرتما کے وزن پر ہے، اسے آپ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بنا سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں صحیح صیغہ کا ہوگا لیکن مذکر کی صورت میں ترجمہ مذکر کا ہوگا۔ تم دونوں نرم ہوئے اور مؤنث کا تم دونوں نرم ہوئیں۔ تو اس طرح سے آپ صیغوں کو پہچان کر ان کے صیغوں کی آپ پہچان کیجئے، پھر پہچان کرنے کے بعد ترجمہ کیجئے۔ جب تک آپ صیغوں کی پہچان نہیں سیکھیں گے، صیغوں کی علامتوں کی روشنی میں آپ کے اندر صیغوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ بآسانی کسی بھی فعل کا ترجمہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ ترجمہ کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ صیغوں کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔